لیکن یہ مسئلہ تقدیر ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم کبھی پھر کلام کریں گے کہ اس کے سعید شقی لکھنے سے ہم سعید شقی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی علم کی وسعت سے، اپنی قدرت کے عظیم اظہار سے ہماری آنے والی زندگی کو ملاحظہ فرمایا، ہم جو کر رہے تھے اور اپنے اختیار سے جس انجام کو اختیار کیا، جس نے کفر اختیار کیا اس کو لکھا یہ کافر ہے، جس نے اپنے اختیار سے ایمان کو اختیار کیا اس کو لکھا کہ یہ ایمان پر مرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. تو یہ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو پہلے معلوم ہے، تو لہٰذا وہاں پر میدان محشر جو قائم کیا جائے گا اور پھر دیگر جو احادیث سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کا اظہار مقصود ہے. جیسے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کیونکہ اولین آخرین پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس وقت ظاہر ہوگی. بہت سے لوگ ایسے تھے جو آپ سے پہلے پردہ فرما چکے، آپ کی شان کو براہ راست ملاحظہ نہ کر سکے، آپ کے دور میں رہ کر بھی آپ کے فیض سے محروم رہے، اور قیامت تک بہت سارے ایسے آنے والے تھے جنہوں نے آپ کو ملاحظہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما کر اول سے آخر تک ہر شخص پر یہ واضح فرما دے گا کہ آج اگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کسی کو سب سے زیادہ مقام وجاہت حاصل ہے تو وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بھی ایک قیامت کے قیام کا بہت بڑا مقصد ہے. صحیح، بہت خوب. ناظرین کرام، عبد الواحد صاحب ہیں انڈیا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبد الواحد صاحب، میرا سوال ہے کہ ابھی میں زکوٰۃ میرے صاحب مال ہوں، ٹھیک ہے، ابھی میں زکوٰۃ سمجھو رمضان میں دے دیا، اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں نے 2-4 دکانیں لے لیا، تو اگلے سال میں اس کو زکوٰۃ کس چیز پہ دینی ہے؟ بھاڑا جو ابھی سمجھو میں نے تو بزنس کے حساب سے لیا ہوں، اس کے بھاڑے سے اپنی چلاؤں گا، ٹھیک ہے، اس کو بھاڑے پہ زکوٰۃ دینی ہے یا دکان کے پراپرٹی کے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. سدرا ہیں گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ سب کو رمضان مبارک. مجھے آپ سے 3 سوال کرنے ہیں. یہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر بزرگی جو ہیں وہ الف بے کے نام سے یا گنتی کے نام سے وہ استخارہ کرتے ہیں اور وہ جائزہ لگاتے ہیں زندگی کا، اور پھر وہ کچھ بتاتے ہیں اور زندگی کے بارے میں کہ یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور پھر کچھ سٹونز بتاتے ہیں کہ یہ پہنے یہ آپ کی زندگی کا اثر انداز ہوگا. یہ کیا واقعی جائز ایسا کرنا چاہیے ہمیں؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ روزے کے دوران جب منہ میں پانی آتا ہے بہت زیادہ، تو وہ اگر تھوکیں گے تو روزہ مکروہ ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کو اندر لے جائیں گے اپنے تو وہ اس کی وجہ سے روزے کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ اچھا. اور تیسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے کسی اپنی دعا میں کسی نامحرم کو مانگنا جائز ہے؟ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ناظم صاحب ہیں مسقط سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظم صاحب. تسلیم بھائی، میں ناظم بات کر رہا ہوں مسقط سے. میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جو سفر کی جو نماز ہوتی ہے، یہاں پر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ 70 کلومیٹر تک اگر سفر کر رہے ہیں آپ تو آپ کو قصر پر نہیں ہوگی، اور یہاں کیونکہ مسقط میں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اگر وہ صبح کام پر بھی جاتے ہیں تو اگر وہ 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاتے ہیں پھر بھی وہ لوگ قصر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہے. آپ پلیز اس کے لیے تفصیل سے بتا دیجئے گا کہ سفر کی جو نماز ہے ٹھیک ہے، وہ کتنے کلومیٹر تک اگر ایک آدمی اگر گاڑی میں سفر کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا سر. ناظم صاحب میں بالکل سمجھ گیا سوال آپ کا، انشاءاللہ جواب ضرور دیں گے. عادل صاحب ہیں سیالکوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر فرسٹ آف آل آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، بڑی محبت. اللہ آپ سب کو جزا دے اس کی ڈھیر ساری. آپ لوگوں کو دین کے راستے پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے. ہاں بالکل اللہ قبول فرمائے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ استخارے کے بارے میں ہی تھا کہ کیا استخارہ ضروری عشاء کے ٹائم کیا، عشاء کے بعد ہی، یا پلیز کائنڈلی ایسا کریں آپ استخارے کا ہمیں صحیح طریقہ بتا دیجیے. اچھا بس یہ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی فراز بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فراز صاحب. جی تسلیم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک چیز کے لیے منت مانی تھی، وہ چیز تو مجھے الحمدللہ حاصل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کسی مجبوری کے تحت میں منت پوری نہیں کر سکتا تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اچھا کوئی ایسی غیر ممکن ناممکن منت تو نہیں ہے؟ نہیں ناممکن تو نہیں ہے، مگر اس کے لیے بہت زیادہ سفر کرنا پڑے گا. وہ جگہ کافی دور ہے جس دربار پہ میں نے منت مانی تھی. بالکل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں عبد الغنی بول رہا ہوں بامبے انڈیا سے. جی عبد الغنی صاحب.
جناب آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اتنا بہترین لگ رہا ہے، اور میری کال کئی زمانے کے بعد لگی آپ سے باقاعدہ ملاقات ہوئی، اتنی خوشی محسوس ہے کہ میں اس سے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہاں تھے تم کے زمانے کے بعد آئے ہو، میرے شباب کے جانے کے بعد آئے ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبروک مبروک۔ جناب سوال یہ تھا میرا کہ میری بہنیں جو ہے یتیم بھی ہے اور بن گئی بھی ہے، اور ان کے پاس والدین کا کچھ رکھا ہوا تھا اثاثہ، تو ان کی زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کے مقدار سے زیادہ ہے، ان کا مطلب 750 سے زیادہ ان کے پاس کھلا رکھا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ سوالات کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ میں مفتی صاحب کی اجازت سے، اگر آپ اجازت دیں تو سحری کراؤں میں۔ جی بالکل بالکل۔ ناظرین کرام، آپ سوالات کے جوابات جو آپ نے کیے ہیں اپنی ٹیلی فون کالز کے ذریعے، ان کے جوابات سماعت کیجئے۔ جی مفتی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی حاملہ خاتون ہے اور روزے میں ان کو بڑی نقاہت محسوس ہو حتیٰ کہ روزہ توڑ دیں، تو ایک تو توڑنے کا کیا شرعی حکم ہوگا، اور دوسرا کیا بعد والے روزوں کے لیے یہ تکلیف عذر بن سکتی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی وہ بہن یہ محسوس کرتی ہیں کہ بہت ہی زیادہ آزمائش ہے، تکلیف ہے، تو بالکل وہ روزہ توڑ سکتی ہیں، اور اس پر پھر جب روزے گزر جائیں گے وہ افاقہ محسوس کریں تو ایک قضا ہوگی، اس پہ کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ان کو نقاہت لاحق ہوئی، اس کے اندر سبب دیکھیں گے کیا ہے۔ اگر تو نارمل حالت میں صرف حمل اس کا سبب بن رہا ہے تو یقینی سی بات ہے پھر اگلے روزوں کے لیے عذر ہوگا، کیونکہ یہ حمل والا سبب اگلے روزوں میں بھی موجود ہے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ حمل کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ آج مثال کے طور پہ مہمان زیادہ آ گئے، ان کا کام کرنا پڑا یا کپڑے وغیرہ دھوئے یا اور بہت سارے کام کیے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقاہت ہوئی اور اس وجہ سے روزہ توڑنا پڑا تھا، تو اب اصل سبب حمل نہیں ہے بلکہ وہ کثرت کام ہے، لہٰذا پھر اگلے روزوں کے لیے یہ چیز عذر نہیں بنے گی۔ تو اس لیے یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ اصل روزہ توڑنے کا یا نقاہت کے قائم ہونے کا سبب کیا ہے۔ دوسرے نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہر عمل کی جزا تو اللہ تبارک و تعالی ہی دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر روزے کی خصوصیت بیان کرنا مقصود ہے، جیسے کوئی بادشاہ اس طرح کہہ دے، بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان تمام چیزوں کا بدلہ میرا اسسٹنٹ تمہیں دے گا، لیکن یہ جب کام کرو گے تو میں خود اس کا بدلہ تمہیں دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس کا ماتحت لوگوں کو انعام دے رہا ہے تو وہ ماتحت دے رہا ہے، بادشاہ نہیں دے رہا۔ اصل تو بادشاہ ہی دے رہا ہے، وسیلہ وہ بن رہے ہیں، لیکن بعض کام ایسے بادشاہ نے ذکر کیے کہ جن کا بدلہ وہ خود براہ راست دے گا، تو یقینی سی بات ہے کہ ان کاموں کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ ہر چیز کا بدلہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمائے گا، لیکن خاص روزے کے بارے میں بدلے کو منسوب کرنا یا اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنا روزے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ لہٰذا اس سے وہ ہمارے بھائی اور بہن درس حاصل کریں جو معمولی وجوہات کی بنا پر یا تو روزہ رکھتے نہیں ہیں اور یا روزے رکھ کے توڑ دیا کرتے ہیں، کہ اتنا عظیم عمل کہ جس کے بدلے کو خود اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب منسوب فرما رہا ہے، اس کی ناقدری کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا یا توڑ دینا معاذ اللہ معمولی وجوہات کی بنا پر، یہ سعادت مندی نہیں ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کوئی ان کے محلے میں غیر مسلم ہیں جن کی والدہ کا انتقال ہوا، تو یہ ان کے پاس تعزیت کے لیے چلے گئے اور وہاں ان کا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لیا، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر کا پانی کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے، کافر میں بھی جو نجاست کہی گئی ہے وہ کفر کی نجاست ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اگر کافر کے گھر کا آپ نے پانی پیا یا کافر کا ہاتھ لگ گیا تو وہ پانی ناپاک کہلائے گا۔ ہمارے انڈیا کے اندر ہزار ہوٹلز ہیں جو کفار کے ہیں اور مسلمان وہاں پر کھانا کھاتے ہیں، اور علماء اسلام نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی غلط نہیں کیا، نہ مطلب اس پانی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کوئی معاذ اللہ کفر تھا۔ اگر کوئی شخص کسی کافر کے گھر میں آپ گئے ہیں تو گھر کافر کا ہے، پانی تو کافر نہیں ہے، اور اس پانی پر پھر بسم اللہ پڑھنے سے کوئی شرعی قباحت لازم نہیں ہے، بلکہ یہ سنت کریمہ ہی تھا۔ ہاں یہ جو آپ غیر مسلم کی تعزیت کے لیے گئے ہیں، یہاں پر یہ ضرور خیال رکھنا ہوگا، اگر قریبی دوست قریبی کوئی ہیں محلے والے، انسانیت کے ناطے آپ چلے گئے تو چلیں، اس کی تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن خطرناک معاملہ یہ ہے کہ اگر وہاں جا کر کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کر دی گئی، جیسے ہم تعزیتی جملوں میں کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ صبر کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، تو کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ فقہاء نے کفر لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ
جو شخص حالت کفر میں مر گیا اس کی بخشش اور مغفرت کی نفی فرمائی ہے کہ وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا. تو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کبھی بخشا نہیں جائے گا، اگر ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے، تو گویا کہ ہم قرآن پاک کے حکم پر یقین نہیں رکھتے ہیں، یا کم از کم اس پہ شبہ تو ضرور ہے. اور قرآن کی کسی واضح حکم پر یقین نہ رکھنا یا اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جانا، دونوں چیزیں کفر کہلاتی ہیں، لہٰذا ایسا شخص کافر ہوگا. اس میں یہ بہن ضرور دیکھ لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے جا کر چاہے رسمی طور پہ ہی صحیح دعائے مغفرت کر دی تھی تو آپ کے لیے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے. بھائی نے فرمایا کہ انہوں نے کچھ دکانیں خریدی ہیں اور آئندہ ارادہ ہے کہ ان کو کرائے پر چڑھائیں گے. اب ان کا کویشچن یہ ہے کہ کیا ان دکانوں پر زکوٰۃ ہوگی یا ان دکانوں سے آنے والے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے، جو مال، زمین یا پراپرٹی یا دکان، فلیٹ وغیرہ تجارت کی نیت سے لیا گیا ہو، یعنی اس نیت سے کہ ہم اس کو بیچیں گے یا تھوڑا سا رکھیں گے پھر بعد میں بیچ دیں گے اور نفع حاصل کریں گے، یہ مال تجارت کہلائے گا. اس پہ تو پھر پراپرٹی پر، دکان پر آپ کا بالکل سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، اس کی جو اس زمانے میں قیمت ہوگی. لیکن اگر آپ نے دکانیں اس لیے لی ہیں تاکہ کرائے پر ہیں تو اب بیچنے کی نیت سے نہیں لی گئی، لہٰذا مال تجارت نہیں ہے. ایسی صورت میں ان دکانوں پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، بلکہ دکانوں سے جو کرایہ آئے گا اس کرائے کے اوپر آپ سال کے بعد دیکھیں گے دیگر مال کے ساتھ مل کر اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ رہا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ بنے گی. چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دکانوں پر جو کرائے پر چڑھانے کی نیت سے خریدی گئی ہیں کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوگی. یہ بھائی بہن نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ گنتی کے ذریعے استخارے کرتے ہیں، پھر گنتی کے ذریعے مستقبل کے معاملات بھی بتا دیتے ہیں اور پھر پتھر سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ پتھر پہن لیں تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. دیکھیں، جو گنتی کے ذریعے معاملات یہ مستقبل کے معلوم کیے جاتے ہیں، اس علم کو علم جفر کہا جاتا ہے. اور اگر یہ حساب و کتاب کرنے والا یہ برملا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ قطعی نہیں ہے، ایک علم ہے، اندازہ کر کے میں بتا رہا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، ظنی ہے، تو پھر اس قسم کے معاملات معلوم کرنے میں شرعاً حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اکابرین کا معمول بہا رہا ہے کہ انہوں نے اعداد کے ذریعے اس طریقے کے معاملات کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں. تو اس لیے یہاں تک تو کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. لیکن مستقبل کے بارے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک تو یقینی طور پر بتانا، یعنی اس انداز سے بتانا کہ سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ یقینی طور پر کہہ رہا ہے. جیسے یہ کہیں کہ حساب کتاب کر کے آپ کے ضرور وہاں پہ شادی ہو جائے گی، یہ ضرور کا لفظ کہنا ہی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یقینی ہم نے کہا، ظنی نہیں ہے یہ. تو اس قسم کے الفاظ ادا کرنا جس سے سامنے والے کو یقین ہو کہ جو یہ حساب کتاب بتا رہا ہے بالکل درست اور 100% صحیح ہے، ایک تو یہ چیز غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سامنے والے کے ذہنی سطح اور کیفیات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. بسا اوقات ہم ایک ذہنی طور پہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن سامنے والا کمزور باطن کا ہوتا ہے، کمزور ذہن کا ہوتا ہے، وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی میرا حساب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی شادی فلاں جگہ نہیں ہوگی. اب یہ تو ذنی چیزیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہو کہ وہاں پر ہو جائے گی. اب وہ شخص تشویش میں مبتلا ہو گیا جیسے بعض اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں. اب ہم نے حساب کتاب کر کے بتایا اور اس شخص کو ایک ذہنی کرب و اذیت میں مبتلا کر دیا. تو ساتھ ساتھ یہ نتیجہ یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اس قسم کا کوئی معاملہ بتائیں تو ساتھ ساتھ سامنے والے کو اگر مثال کے طور پر اس کی توقع کے خلاف آپ رزلٹ بتا رہے ہیں تو ایک امید بھرے الفاظ بھی اس کے ساتھ ضرور کہے جائیں تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے حساب و کتاب کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو کر اور وہ شکوہ شکایت کی جانب مائل ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح ضمنی طور پہ بتایا جائے اور لہجے میں تھوڑی سی کمی رکھی جائے، کمزوری رکھی جائے تو نہ تو اس سے کاروبار چلتا ہے، صورتحال یہ ہے، اور نہ سامنے والا کامل یقین کرتا ہے. ہماری عوام بھی ایسی ہے کہ وہ سامنے والے پر یقینی اس وقت کرتی ہے کہ جب وہ بڑے ٹھوس لہجے میں بولتے جو ہم نے کر دیا کہہ دیا جاؤ ایسے ہی ہوگا تو ہم کہتے ہیں جی پہنچا ہوا ہے. اور اگر کوئی واقعی شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یوں کہہ دے کہ بھئی دیکھیں میں نے حساب کیا ہے، اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، بس یہ حساب ہے آپ لے لیجئے، تو ہم بولتے ہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے. تو اس لیے جانبین سے اس معاملے میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں جو منہ میں پانی وغیرہ آ جاتا ہے اس کو تھوکیں تو مکروہ ہے. یہ کس نے کہا بہن تھوکے تو مکروہ ہے؟ بلکہ جو آپ نے دوسری صورت بتائی کہ پھر اس کو اندر لے جائیں، یہ اندر لے جانا بعض صورتوں میں مکروہ ضرور ہے، تھوکنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ 10 دفعہ تھوک سکتے ہیں. ایک مزید انہوں نے کویسچن کیا کہ دعا میں کسی نامحرم کو طلب کرنا
کیا یہ شرعاً درست ہے؟ دیکھیے یہ حیا اور شرم کے منافی چیز ہے کہ ایک عورت کسی مرد کے بارے میں کہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے وہ عطا فرما دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ پرٹیکولر کسی چیز کے بارے میں خود اپنے طرف سے فیصلہ کر کے کہ یہ میرے لیے ہو جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے طلب میں اصرار کرنا، یہ بھی شرعاً منع ہے۔